اسی طور پر خوش آمدید ہے اور جماعت کی ضرورت، اہمیت اور جماعت کا نظم و نسق کے حوالے سے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے صرف اور صرف اس میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، رائی کے دانے برابر میں اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی کام میں کر رہا ہوں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، دین کی دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں یا بعض تصنیف کر رہا ہوں، جس سلسلے میں بھی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اگر میرے اس دین کے کام کرنے میں تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا مقصود ہو گئی، میرا چاہے جتنا بھی پیارا کام ہو، جتنا بھی دین کے اعتبار سے محبوب کام ہو، وہ بالکل نکار جائے گا، اس کا ذرہ برابر بالکل نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو نیکی کا کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے اپنا وقت بھی نکال کے آئے ہیں، جیب سے خرچہ بھی کیا ہے، ضروریات بھی اپنی ساری طرف کر کے جمع ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اصلاح نیت یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں دین کا کام کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک کام ہے جو میں اکیلے کرتا ہوں، لوگوں کو گھر گھر جا کے دین کی طرف بلاؤں، نماز کی دعوت دوں، عقائد کی اصلاح کروں یا انہیں قرآن و سنت کا مشن بتلاؤں، یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے مطابق جتنی گنجائش ہے میں اپنی محنت کروں گا۔ لیکن اگر کوئی کام جو میں اکیلے کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک اور میرا انصراف کرنے والا، نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا ساتھ شامل ہوگا، اس کام کو جب ہم دو بندے لے کے چلیں گے تو اس کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اور اگر دو کے ساتھ 3 4 5 10 50 100 تک ہم اس طرح اجتماعیت کی صورت میں آتے جائیں گے، وہ دین کا کام جو ایک انفرادی طور پر محنت کرنے کا ہمیں فائدہ ہونا تھا، وہ اجتماعی صورت میں کبھی بھی نہیں۔ اس لیے جماعت کی ضرورت یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ایک ہی کاز کو لے کر، ایک ہی کام کو لے کر، ایک ہی مشن کو لے کر، ایک ہی پیغام کو لے کر، ایک فرد بھی ہزاروں فرد بھی لے کر اسی کام کو چلیں، یہ ہوتی ہے جماعت۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے عقائد میں سے سب سے ضروری عقیدہ اور ضروری مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام کی تمام مشکلات میں اکیلے اور خالصتاً صرف اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرنا۔ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، الحمدللہ۔ اب اگر آپ اپنے اس کاز کو، اپنے اس مشن کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اکیلے بات کریں گے تو شاید آپ کے گھر میں بھی کوئی بات سننے والا نہ ہو، لیکن جب اجتماعی صورت میں بات کریں گے تو کم از کم لوگ کہیں گے یار یہ اکیلا نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں تو بات سننی چاہیے، مضبوط بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کے دلائل دیں گے اللہ تعالیٰ کے اس خالص توحید والے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ جماعت اور نظم بندی صرف اس لیے ضروری ہوا کرتی ہے تاکہ دین کے کام کو
ایک بندہ کرے گا تو فائدہ کم ہوگا، اگر مل کے کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ ہم نے اپنی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ اسی کو کیوں منتخب کیا؟ دنیا میں اور بھی جماعتیں ہیں، اور بھی لوگ دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں، کوئی عظمت صحابہ کے حوالے سے کام کر رہا ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے اور تبلیغ کا نام استعمال کر کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ہے وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے اور ہر وقت انہیں کا نام لے لے کر دین کی خدمت کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہے کہ جس نے اپنا یہ مشن بنایا ہے کہ چاہے اس کی دلیل شرع میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت کی طرف لوگوں کو لائے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں کہ دنیا سے شرک ختم ہو جائے اور توحید کا بول بالا ہو۔ ہم کسی کی محنت کو، کسی کے کام کو برا نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جس جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، جس جماعت اور پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسے عقائد، ضروری عقائد کہ جن کو توحید کے نام لیوا بھی بیان نہیں کر رہے، عظمت صحابہ کے نام لیوا بھی بیان نہیں کر رہے، محبت رسول کے نام لیوا بھی بیان نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے وہ مشن اور وہ منصب اور وہ فضیلت ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ، ہر چوک و چوراہے میں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سچے مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخصیت کے نام کو لے کر نظام چلایا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شخصیت تقریباً ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے، تعلق رکھنے والے میری نظر میں بہت زیادہ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کئی ایسے شب و روز گزارے ہیں کہ آج بھی اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ہستی آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ میری مراد قائد ملت اسلامیہ، حقیقی امام انقلاب، مفسر قرآن حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال دعوت و تبلیغ میں اس انداز میں گزارے، جنہوں نے کسی کی لومۃ لائم کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی کے روب دبدبے یا ڈراوے یا دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ جو ان کا مشن تھا قرآن و سنت کا، اپنوں میں کچھ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے اس راستے کو روکنے کے لیے انہیں مسلمانوں کی ایک جماعت سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرد مجاہد نے کسی کی دھمکی یا کسی کے اختلاف کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں چاہے انہیں کوئی اسٹیج دے یا نہ دے، کوئی جماعت اپنا نام بولنے دے یا نہ بولنے دے، لیکن میں جو کام اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا ہے، وہ اس داغ عالم میں ضرور سنا ہے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ چند ہی سالوں کے اندر اس نے جو دین کی خدمت کی ہے، آج اگر دیکھا جائے تو ایک گاؤں کے اندر دیکھنے میں ایک بندہ ملے گا، لیکن اس ایک بندے سے پورے پورے خاندان اور پورے پورے گاؤں متحد ہوتا ہے۔ اور بڑے بزرگ ہیں، سفید ریش بیٹھے ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی محنت کے لیے ہم نوجوانوں کا ساتھ دیں۔ میں آپ بزرگوں کو خصوصی طور پر آج کی اس میٹنگ میں خوش آمدید کرتا ہوں کہ جنہوں نے صرف یہ محبت لے کر ہمارے ساتھ بیٹھے کہ آپ نے مشن وہ بیان کیا جو قرآن و سنت کا خالص مشن امام انقلاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیتا ہے۔ ہم اس جماعت کے ساتھ بھی اسی لیے منسلک ہیں کہ اس جماعت کا ہر مسئلہ، ہر دعویٰ، ہر مشن
اس پر ہمیں مکمل طور پر شرح صدر ہے کہ جو بھی ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں قرآن و سنت سے کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں ہم دلائل نہ رکھیں۔ اس لیے میں آج کی اس میٹنگ کی وساطت سے آخری بات کہتے ہوئے آپ حضرات نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ نے جوانی بھی گزارنی ہے۔ آپ کے اوپر ایک وقت آئے گا جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف بھی جائیں گے، آپ کو اللہ اولاد بھی دے گا، لیکن اپنی اولادوں کو اگر سنبھالنا چاہتے ہیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ دور گزر رہا ہے، اس دور کے اندر آج اپنے ایمان کو محفوظ کرنا، اپنی اولاد کو اس پرفتر دور کے اندر اگر صحیح سچا مذہب اور ایمان دینا ہے، اس کے لیے آپ مرکزی اشاعتی توحید و سنت کے پلیٹ فارم پہ اپنے بچوں کو رجسٹر کروائیں، رکنیت فارم کا پر کروائیں، تاکہ ان کی ایسے عقائد اور اعمال کے ذریعے اصلاح کی جائے کہ جو واقعتاً قرآن و سنت کے ساتھ بالکل ملوائے۔ تو کیونکہ ہمارے آج کے میزبان ہیں مولانا سفیان سبحانی صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں، اسی مسجد کے خطیب بھی ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایک مرکز ہے، ہر سال یہاں پہ پروگرام ہوا کرتا ہے اور ماہانہ درس قرآن بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی اچھی ایک میزبانی کا شرف حاصل کیا، آج میٹنگ ان کے پاس رکھی گئی۔ جتنے بھی نوجوان تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور ہماری جماعت کے ساتھ ان کی جو وارانہ محبت ہے، اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔